بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ آج ہم اپنے تیسرے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کی ابتدا میں نے یہاں پہ 30 کویسچن جو امپورٹنٹ کویسچن ہے ان کو لکھا ہے اور یہ کویسچن پہلے ہم حل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی جو آج ہمارا ٹاپک سورہ مائدہ ہے اور سورہ نحل ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے، پھر ہم تفاسیر پہ بات کریں گے اور انشاءاللہ تعالی تفاسیر کے ساتھ ساتھ ان کے تعارف کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے قرآن کے جو مختلف سوالات بنتے ہیں ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو جو لوگ جوائن ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو لوگ جوائن نہیں ہیں ان کو یہ کلاس ابھی ٹوٹل ریکارڈ ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس ہو رہی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ان کو وہ میٹنگ بھی مل جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ کچھ کویسچن آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، ان کویسچن کو ہم نے حل کرنا ہے۔ یہ ذرا سنتے جائیں۔ امام الناس کا جو لقب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ لقب جو اس کا لقب ہے یہ کس کو دیا گیا ہے؟ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس کا لقب دیا گیا ہے اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ پہلا پارہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پہلی تفسیر بالمعصور کون سی ہے؟ تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے آج آپ کی اسائنمنٹ بھی موجود ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو تفسیر ہے پہلی تفسیر تفسیر بالمعصور تفسیر ابن جریر طبری کی ہے، تفسیر ابن جریر طبری کی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں لیان کا واقعہ یہ کن لوگوں کے بارے میں آیا ہے؟ اب یہ تو بات کی یاد رکھنی ہے کہ لیان کا واقعہ سورہ نور کے اندر بیان ہوا ہے۔ سورہ نور کے اندر اور لیان کے اندر جو قسمیں ہیں وہ کل قسموں کی تعداد جو ہے وہ 5 تعداد ہے، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور یہ سب سے پہلے جو لیان ہے حلال بن امیہ اور عویمر اجلانی کا جو واقعہ ہے ان کے بارے میں سب سے پہلے آتا ہے۔ سیکنڈ کویسچن فورتھ کویسچن ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن کی کس سورہ میں ہے؟ سورہ احزاب میں۔ آپ کو یہ علم ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر سورہ احزاب میں آیا ہے اور ان کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا تھا اور بعد میں ان کا نباہ نہ ہوا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے پھر ان کو طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد 5واں کویسچن ہے اب تفسیرات الاحمدیہ کے مصنف کون ہے؟ ملا جیون حنفی رحمہ اللہ۔ التفسیرات الاحمدیہ اس کے مصنف کون ہے؟ ملا جیون۔ یہ بڑے مشہور و معروف ہیں۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی جو تفسیر لکھی گئی ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ تفسیر المقیاس کی تفسیر ابن عباس۔ یہ تفسیر ہے جو تاریخ اسلام میں سب سے پہلے لکھی گئی ہے۔ برِ صغیر کے اندر بارے میں آتا ہے کہ برِ صغیر کی جو تفسیر ہے وہ مشہور و معروف امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی فارسی زبان میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے وہ تفسیر سندھی زبان میں بھی موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ سندھی زبان میں بھی موجود ہے۔ کسی پرسن کو اگر آواز کا کوئی پرابلم ہے تو وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں، کسی بندے کو آواز کا کوئی اگر پرابلم ہے۔ ویڈیو نہیں آ رہی، آپ کی تصویر نہیں آ رہی، جو ہے نا کافی دور ہے، وائٹ بورڈ دور ہے، نظر نہیں آتا۔ وائٹ بورڈ دور ہے، چلیں جی وائٹ بورڈ ہم قریب کر لیتے ہیں۔ اب ذرا دیکھ لیں، آپ کی تصویر نہیں آ رہی۔ میں ابھی آ جاتا ہوں جی۔ اب ٹھیک ہے؟ میری طرف تو آپ کی وائٹ بورڈ پہ نظر نہیں آ رہا جی چلیں اب ٹھیک ہے، آلموسٹ ٹھیک ہے، آپ دیکھتے جائیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ترجمان القرآن، میوٹ کر۔ ترجمان القرآن اور رئیس المفسرین یہ لقب کس کا ہے؟ ترجمان القرآن اور رئیس المفسرین جو لقب ہے حضرت آپ یوز کرو، نظر آ رہے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہے۔ ترجمان القرآن اور رئیس المفسرین یہ لقب کن کا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں تفسیر خازن کے مصنف کون ہے؟ تفسیر خازن کے جو مصنف ہے شیخ علاء الدین علی، شیخ علاء الدین علی جو ہیں یہ تفسیر خازن کے مصنف ہیں۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے آخری سورہ، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے
کہ لوگ جلدی میں بڑے کویشچن غلط بھی کر جاتے ہیں. بیسیکلی لیکچر کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا, بس تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے. کچھ سوالات کو سمجھ کے ہم نے وہاں پہ بیان کرنا ہوتا ہے, تو پھر آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ یہاں پہ جو سوال پوچھا گیا ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے آخری سورت, اصل میں لوگ دیکھتے ہیں اگر یہاں پہ آپشن ہوتا الناس کا تو لوگوں نے فوری طور پر اس کو ٹک کرنا تھا, فوری طور پر ناس کو. ترتیب نزولی کے اعتبار سے آخری جو سورت ہے وہ سورہ مائدہ ہے, یہ یاد رکھ لیں. مائدہ کا لفظی معنی ابھی ہم بات کریں گے, اس کا لفظی معنی دسترخوان. یوم الذلہ کا عذاب جو ہے یہ کس قوم پر آیا ہے؟ یوم الذلہ جو اس کا عذاب ہے یہ قوم شعیب پر آیا. اصل میں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ, یہ جو ایک چیخ کا عذاب ہے وہ بھی ان پر آیا تھا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی, حضرت نوح علیہ السلام کی, حضرت ہود علیہ السلام کی, اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ ہود جیسی صورتوں نے مجھے پورا کر دیا ہے. سورہ ہود کے اندر ان عذابات کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد بھارتی قرآن پاک میں سب سے پہلے جس نبی کا ذکر آیا ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں. وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے پارے کے اندر اور اس کے پہلے پاؤں کے اندر ہی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, وہاں سے اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خلیفہ, وہاں سے ذکر حضرت آدم علیہ السلام کا شروع ہو جاتا ہے. نیکسٹ کویسچن ہے, کس تفسیر کو الدروس الدینیہ کہا جاتا ہے؟ الدروس الدینیہ یہ تفسیر المراغی ہے جس کو الدروس الدینیہ کہا جاتا ہے. جن صورتوں کی تعداد 100 سے زائد ہو ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ معین صورت کہا جاتا ہے. اچھا, یہ آپ کو آج میں لیکچر میں بڑی تفصیل سے بتاؤں گا کہ طوال کن کو کہتے ہیں, معین کن کو کہتے ہیں, مفصل کن کو کہتے ہیں, طوال مفصل, قصار مفصل اور سطح مفصل. اس کی بڑی تفصیل میں آج ہم بات کریں گے. قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ وہ انسان ہے. قرآن کا موضوع انسان ہے. کس تفسیر میں معتزلہ کے عقائد کا رد کیا گیا ہے؟ یہ یاد رکھ لیں, یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو تفسیر ہے نا, تفسیر مفاتیح الغیب امام رازی کی, اس تفسیر کے اندر جو ہے معتزلہ کے عقائد کا رد کیا گیا ہے. ابھی تک ہم نے 15 کویسچن الحمدللہ پڑھے ہیں اور امام ناس کا لقب حضرت ابراہیم, پہلی تفسیر بالمعصور تفسیر ابن جریر, لیان کا واقعہ حلال بن امیہ اور ابیمر اجلانی, حضرت زید بن حارثہ کا ذکر سورہ احزاب میں, التفسیرات الاحمدیہ ملا جیون کی, تاریخ اسلام میں سب سے پہلے تفسیر تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس, ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس, تفسیر خازن شیخ علاء الدین علی. ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورہ مائدہ آخری ہے. یوم الذلہ کا عذاب قوم شعیب پر آیا ہے. قرآن پاک سب سے پہلے نبی کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام ہے. کس تفسیر کا دروس الدنیا کا یہ تفسیر المراغی, جن صورتوں کا یا 100 سے زیادہ اور معین صورت کہا جاتا ہے. قرآن پاک کا موضوع انسان ہے. کس تفسیر میں معتزلہ کے عقائد کا رد کیا گیا؟ مفاتیح الغیب کے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی. اب آپ بات کرتے ہیں واقعہ افق. واقعہ افق کب آیا ہے؟ یہ غزوہ بنو مصطلق کے بعد یہ پیش آیا ہے. بیسیکلی یہ 5 ہجری کے اواخر میں یہ واقعہ پیش آیا اور اس کو 6 ہجری بھی شمار کیا جاتا ہے. مگر آپ نے اس کو 5 ہجری اور 6 ہجری اس کے درمیان آپ نے فائنل کرنا, مگر جو ایگزیکٹ بات جو لگتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ 5 ہجری کے اندر پیش آیا. واقعہ افق, واقعہ افق جو ہے تہمت کے معنی میں آتا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ ہے جس کا ذکر سورہ نور کے اندر بڑی تفصیل سے موجود ہے, جس میں 3 صحابہ کرام حضرت حسان بن ثابت, مصعب بن صاصہ اور حلال بن امیہ یہ بھی شامل تھے. اچھا جی, مفردات فی غریب القرآن کسے کہتے ہیں؟ یہ علامہ اصفہانی کی کتاب ہے مفردات فی غریب القرآن. ام الکتاب, باب القرآن, یہ کن کا نام ہے؟ سورہ فاتحہ. سبع مثانی اس کا نام ہے. سبع مثانی میں سورہ فاتحہ کا نام کہا جاتا ہے, یعنی کہ 7 بار پڑھی جانے والی آیات. مکہ میں سب سے پہلے کاتب وحی, یہ بڑا سوال اہم ہے, شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں سب سے پہلے کاتب وحی. قرآن پاک میں کس پتھر کا ذکر آیا ہے؟ یاقوت کا. قرآن پاک میں یاقوت پتھر کا ذکر آیا ہے.
قرآن مجید کی کل کتنی آیات ہے؟ 6236. اگر وہاں پہ نہیں آ رہی ہے جی جی سر، آواز نہیں آ رہی ہے، نظر بھی نہیں آ رہا ہے مجھے. آواز بھی نہیں آ رہی، نظر بھی نہیں آ رہے. جی سر. یہ آپ کی طرف سے کوئی پرابلم ہوگا، ہماری طرف سے بالکل کلیئر چل رہا ہے سارے لوگوں کو جو لوگ سن رہے ہیں. السلام علیکم سر، آواز بھی کلیئر نہیں ہے اور ویڈیو بھی بلر ہے آپ کی نا. تھوڑا اگر ہو سکے کیمرہ قریب کر لیں یہ وائٹ بورڈ کے نا. سر بالکل بھی کلیئر نظر نہیں آ رہا ہے. جی آواز کلیئر نظر نہیں آ رہے، ویڈیو بلر ہے. میں سر آواز بھی کٹ رہا ہے اور اس طرف بلیک بورڈ بھی نظر نہیں آ رہا. آپ کے پاس ریکارڈنگ لیکچر بھی ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گا. آپ ذرا دیکھیں کیمرہ کلیئر ہے؟ سر بلر ہے تھوڑا، آپ تھوڑا ہینڈ اس کے سامنے کریں، کلیئر ہو جائے گا. بلر آ رہی ہے ویڈیو. اچھا چلے ٹھیک ہے. برحال یہ لیکچر جو ابھی ریکارڈ ہو رہا ہے نا، اس میں بڑا بالکل صاف ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر تھوڑا سا ہاتھ آپ شیک کر لیں نا کیمرے کے سامنے تو کلیئر ہو جائے گا. یہ ہاں ایسے کر لیں. جی ٹھیک ہے. یہ ذرا دیکھیں کلیئر ہو گیا. مفرد ام الکتاب باب القرآن. یہ ہم نے باتیں کالی قرآن مجید کے پہلے حافظ. یہ کل ہم نے بات کی تھی کہ قرآن پاک کے جو پہلے حافظ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مگر صحابہ کرام میں جو اب ہم نے بات کی تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، اور ساتھ میں اگر حافظہ صحابیہ میں دیکھا جائے تو حضرت حفصہ، یہ بات ہم نے کل کر لی تھی، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کتنے لوگوں کو قرآن یاد تھا، یعنی کہ حافظ تھے؟ وہ 22 لوگ تھے جن کو قرآن یاد تھا. قرآن کی میں سب سے پہلا سجدہ تلاوت کہاں آتا ہے؟ یہ ذرا تفصیل سے سن لیں. یہ 9واں پارہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 206 میں، یعنی کہ 9ویں پارے میں آپ نے صرف یاد رکھنا ہے اور سورہ اعراف کو یاد رکھنا ہے. آیت یاد نہ بھی رہے کوئی مسئلہ نہیں. لہذا اتنے بریک بینی والے کویسچن بھی نہیں آتے جو مشکل میں ڈالنے والے ہوں. ایک بات یاد رکھ لیں، کل سجدے ہیں 14. ٹھیک ہے، ایک سجدہ سورہ حج کے اندر اور بھی شامل کرتے ہیں جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ہیں، اس کو شامل کر کے جو کل سجدے بنیں گے 15. مگر آپ نے جو پیپر میں آپشن کو کلک کرنا ہے وہ آپ نے 14 کو کرنا ہے، کیونکہ پیپر کی جو کی ہے وہ اس کے مطابق سیٹ ہوگی. لہذا اس میں آپ کلیئر ہوتے جائیں. لفظ یا ایوہ النبی قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر یا ایوہ النبی کا جو لفظ ہے وہ 11 مرتبہ آیا ہے. اس کے بعد حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سورت کی تلاوت سن کر مسلمان ہوئے تھے؟ تو یہ اپنی یاد رکھنا، سورہ طور. حضرت جبیر بن مطعم یہ سورہ طور سن کر مسلمان ہوئے تھے، ایمان لائے تھے. اور ایسے ہی سوال آ جاتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی سورت سن کے اسلام لائے تھے؟ وہ سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ یہ اپنی یاد رکھنا ہے. قرآن کی کا جو پہلی زبان میں ترجمہ وہ سندھی زبان میں بھی کہا جاتا ہے. یہ ترجمہ ہوا ہے جو کہ 9ویں صدی میں ہوا ہے. اس کے بعد قرآن کا جو برصغیر کا جو فارسی ترجمہ ہے وہ منظر عام پر آیا ہے. قرآن کے آخری پارہ میں جو سورتوں کی تعداد ہے وہ 37 ہے. ویسے سب سے زیادہ تو 37 یہ آپ کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں. جو لوگ سورتوں کو جو حفاظ ان کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. مکی صورتوں میں سب سے جو لمبی صورت ہے، یہ یاد رکھیں، مکی صورتوں میں سب سے لمبی صورت اعراف ہے، اور مدنی صورتوں میں سب سے لمبی صورت کون سی ہے؟ بقرہ. سب سے لمبی صورت بقرہ. قرآن کی سب سے لمبی صورت بقرہ، قرآن کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے. اور مکی صورتوں میں، مدنی صورتوں میں سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ سورہ نصر ہے. وہ سورہ نصر ہے. ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. قرآن مجید میں مسجدوں کے نام کتنے ہیں؟ قرآن مجید کے 4 مساجد کے نام آئے ہیں. مسجد حرام ہے، مسجد قباء ہے، مسجد زرار ہے اور مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی ہے. یہ قرآن پاک کے اندر نام موجود ہے. تو یہ 30 کویسچن نہیں ہیں، بلکہ اس سے ریلیٹڈ مزید کویسچن جب ہم شامل کرتے ہیں تو آپ کے یہ تقریباً 60 سے 70 کویسچن آپ کے حل ہوتے ہیں. تو آپ کو یہاں پہ زوم لیکچر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ سے سنتے جائیں. آپ اپنے فوکس کو بالکل، آپ اپنی توجہ کو بالکل یہاں پہ رکھیں
تاکہ آپ کے ذہنوں میں آپ کے کانوں میں جب آواز آئے تو آواز سننے سے جو آپ کی جو چیزیں ہیں وہ کافی حد تک آپ کو کلیئر ہو جاتی ہیں اور یاد رہ جاتی ہیں. یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پر بٹھانا, آپ کو ایک وقت مخصوص کرنا تاکہ آپ کی پڑھائی ہوتی رہے. ادروائز آپ تھوڑی تھوڑی پڑھائی تو اوبیسلی سارے لوگ کر سکتے ہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک پورا پلان کے ساتھ, ایک پوری تیاری کے ساتھ, ایک پورے میکنزم کے ساتھ آپ کو آگے چلانا, یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. تو اس حوالے سے اب اگر کسی کو یہاں پہ کوئی بھی پرابلم ہو یا کوئی سوال ہو, وہ ابھی صرف 1 منٹ میں پوچھ سکتی ہے, کیونکہ اس کے بعد اس کو ہم ریز کرنے والے ہیں. جی